أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حشر کی اس فکر انگیز آیت کے پرتو میں قرآن اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکا ہوں کہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جس کی شان اعجاز صرف اس کے الفاظ اور تراکیب تک محدود نہیں. قرآن مجید صرف معجزہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے. قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے دلائل، اسرار، رموز اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ذہن بشری ان کا احصاء کر سکے. جس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں، جو مضامین ادا کیے گئے ہیں، جو عناوین قائم کیے گئے ہیں، وہ نکات، وہ مضامین، وہ عناوین ایسے ہیں جو ذہن بشری کی تخلیق نہیں ہو سکتے. اگر انسان اپنے ذہن کا تجزیہ کر لے، اگرچہ وہ بھی بہت مشکل ہے، ایمینوئل کانٹ سے لے کر ما قبل کانٹ اور ما بعد کانٹ، جتنے بڑے فلاسفہ ہوئے، کانٹ کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ اس نے بطور خاص تنقید عقل محض، کرٹیک آف پیور ریزن کے عنوان سے جو کام کیا ہے، اور اس میں ذہن انسانی کے حدود کا بیان کیا ہے، وہ بڑی حد تک بہت قابل قدر کام ہے اور بلا شبہ، بلا مبالغہ قابل حوالہ اور قابل استناد کام ہے. دیکھیے، یہی قرآن اور اسلام کی تعلیم ہے جس کی جتنی خوبی ہے اس کا اعتراف ضرور کرو، جس کا جتنا ہنر ہے اس کو اتنی داد ضرور دو. اصلاً اسلام وہ دین رحمت ہے اور قرآن وہ پیام رحمت ہے
جو داد دینا سکھاتا ہے بنیادی طور پر، بیداد نہیں سکھاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود سے اپنے اوپر بیداد کر لے، یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے۔ قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن نور ہے، قرآن کتاب ہے، قرآن ذکر ہے۔ اور قرآن کتاب ہے تو کیسی کتاب ہے؟ قرآن کتاب رحمت بھی ہے، قرآن کتاب حکمت بھی ہے، قرآن کتاب زندگی بھی ہے، قرآن کتاب قانون بھی ہے۔ یہ تمام جہات ذہن میں رہیں، اور اس اعتبار سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ بادی النظر میں، عوام الناس کے لیے پہلی نظر میں سب سے بڑی شان اعجاز تو قرآن مجید کی یہی ہے کہ اتنا مختصر ہوتے ہوئے اتنی باتیں بیان کرتا ہے کہ دونوں جہان کی باتیں اس میں سموئی ہوئی ہیں۔ خدا کی قسم، کیسے بد سرشت، بد گوہر، کم فہم، ناجنس افراد ہیں وہ جو قرآن سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ قرآن جو ان کے لیے زندگی کا پیام لے کر آیا ہے، قرآن جو ان کے لیے زندگی کا پیام لے کر آیا۔ دیکھیے ادھر سے آنے والے جو کلمات قدسیاں ہیں، چاہے وہ لفظی ہوں یا شخصی، وہ شخصیتیں ہوں ادھر سے آنے والی یا ادھر سے آنے والی لفظی آیتیں ہوں، زندگی کا پیام لے کر آتی ہیں۔ قرآن بھی زندگی کا پیام لے کر آیا ہے۔ خود سرکار رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیادی طور پر زندگی کا پیام لے کر آئے ہیں۔ وہ رسول امن، رسول صلح، رسول سلامتی اور رسول حیات ہیں، رسول رحمت ہیں، رحمت عالمین ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات خود قرآن مجید کیا کہتا ہے ان کے پیام سے متعلق؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والو، لبیک کہو، جواب دو، آواز پر آواز دو، بڑھو اس آواز کی طرف جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ دعوت، استجیبوا للہ، اللہ کے لیے آگے بڑھو، اور اللہ کے رسول کے لیے۔ کس لیے؟ کیوں؟ لما یحییکم، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ دعوت دیں۔ کس بات کی دعوت؟ کس بات کی دعوت؟ اس بات کی دعوت جس میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے۔ قرآن پیام زندگی، رسول رسول زندگی، قرآن پیام رحمت، رسول رسول رحمت۔ اور یاد رکھیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر سے آنے والے جو ہیں ان کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی عطا کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی سے زندگی اور حق زندگی سلب کرنے کے لیے نہیں آتے۔ بہت پہلے میں نے یہ جملے کہیں عرض کیے تھے، بے اختیار اس وقت یاد آ گئے، موضوع سے مربوط ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن بھی وہ کتاب ہے جو پیام زندگی ہے اور زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن زندگی تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے، زندگی کا حق سلب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اسلام بھی زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی اور زندگی کا حق سلب کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور یہی جملہ میں نے نفس رسول، جان رسول، جانشین رسول، وصی برحق، امیر المؤمنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق
عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ علی وہ ہیں جو زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں. اس جنگ کے حوالے سے جس کا ابھی غالباً کل بھی تذکرہ ہوا، اشارہ ہوا، اور کل سے قبل بھی تقریر میں، جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں، عامر ابن عبد ود خندق پار کر کے مبارز طلبی کر رہا ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے، ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے. دیکھو اسلام کی اخلاقیات، قرآن کی سکھائی ہوئی اخلاقیات جنگ. آج پوری دنیا، کوئی ملک مستثنا نہیں ہے، تقریباً ہر ملک جنگی جرائم میں ملوث ہے. اسلام وہ ہے جو جنگی اخلاقیات سکھاتا ہے. وار کرائمز نہیں، وار ایتھکس. جنگی اخلاقیات. اولاً تو جہاں تک ممکن ہو جنگ نہ کرو. مصیبت سہ سکتے ہو تو سہ لو، دشمن کو معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو. یہ تعلیم قرآنی ہے، یہ تعلیم اسلامی ہے، یہ تعلیم نبوی ہے. اور اگر ناگزیر ہی ہو جائے جنگ تو پھر دیکھو جنگ کے اخلاقیات کا خیال رکھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کی ایک عملی مثال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، مجاہدین ہیں، اصحاب ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، سب موجود ہیں مدینے میں. مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی ہے، اور وہ خندق پار کر کے لشکر کفر کا سب سے بڑا گویا اس وقت کا مبارز طلب اور پہلوان عمر ابن عبد ود اس طرف آیا ہے، وہ مبارز طلبی کر رہا ہے، اور لہجے میں بھی غلظت ہے، تلخی ہے، تندی ہے، ترشی ہے، طعنہ دینے کا انداز ہے. جب دشمن اس انداز سے گفتگو کر رہا ہو تو غصہ بڑھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے اور ان کے عقائد کو چیلنج کرتا ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ کی راہ میں مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے اور مارو گے تو غازی کہلاؤ گے، آتے کیوں نہیں میرے مقابلے پر؟ اور اب میں کیا کہوں، شمع نبوت کے پروانے اڑنا ہی بھول گئے. طواف بھول گئے، سب کے سروں پر جیسے کہ طائر بیٹھا ہو. کیا تشبیہ تاریخ میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اس طرح سر جھکائے ہوئے تھے جیسے سروں پر طائر بیٹھا ہوا ہو. یعنی ذرا جمود کی حالت کی انتہا نہیں ہو سکتی، ایسے سر جھکائے ہوئے تھے کہ اڑنے والا بھی ان کے سر پہ آ کے ساکت و جامد ہو گیا تھا. طائر بیٹھے ہوئے تھے کہ ذرا سا سر ہلے گا تو پرندہ اڑ جائے گا. خوف تھا واقعاً، وہ طائر جاں کا بھی خوف تھا، کہیں ایسا نہ ہو واقعاً جنگ میں ہمیں جانا پڑے اور پھر نتیجہ ہو کہ سر قلم ہو جائے اور طائر جاں برباد کر جائے. تو وہ طائر جاں جو ہے گویا کہ مجسم ہو کے سر کے اوپر بیٹھ گیا تھا. یہ سب وہ کلمات ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. اب پر لطف کلمات ہیں تو زبان پر بھی وہ لطف کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے. دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، چونکہ کلمہ موجود ہے حدیث و تاریخ کی کتابوں میں، اس لیے نقل کر رہا ہوں.
رسول امن، رسول اخلاق، خلق عظیم پر فائز، مبارز طلب آنے والا، قریب سے قریب تر آ گیا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہ خیمہ نبوی کے قریب آ گیا۔ ایک کتاب میں تو میں نے یہ روایت دیکھی کہ اس نے اپنا نیزہ خیمے میں چبھو دیا، کہا کون ہے تم میں سے، کیوں نہیں نکل کے آتے میرے مقابلے پر؟ اب بہرحال ممکن ہے کہ یہ مورخین کی ضعیف روایت ہو، مگر جتنے بھی اسباب تھے جو طیش دلانے والے تھے، غصہ دلانے والے تھے، وہ سب موجود تھے، اور ایسے کہ رسول اسلام نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ جو خلق عظیم پر فائز ہے۔ اب ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سے ذہنوں میں فوراً خلش پیدا ہو گئی ہوگی کہ یہ اپنی زبان سے اپنے رسول کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ رسول ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ بھی رسول عام، رسول رحمت، خلق عظیم پر فائز، جو ایک آدمی کو کلب کہے۔ آپ صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے۔ عرفاء، عام عرفاء وہ ہوتے ہیں جو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر واقعی اس کی صورت کون سی ہے۔ عرفاء، اور اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھیں، اور برادر معظم تشریف فرمائیں جو ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ، میں تو آیت اللہ العظمیٰ کہتا ہوں، حالانکہ اب عام اصطلاح میں آیت اللہ العظمیٰ صرف اسے کہتے ہیں جس نے رسالہ عملیہ شائع کر دیا ہو، اور جس نے رسالہ عملیہ شائع نہ کیا ہو اسے آیت اللہ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر انہیں آیت اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ رسالہ عملیہ اگر شائع کرنا چاہتے تو شائع کر سکتے تھے۔ حضرت علامہ سید عبد الکریم کشمیری، بہت مشہور و معروف نام ہے، نجف اشرف میں برادر معظم ان کے محضر میں حاضر ہوتے تھے، اور قم میں یہ شرف اسے ملا، اس فقیر کو، کہ میں نے ان کی جوتیاں قم میں سیدھی کی۔ وہ باطن شناس تھے، اور یہ واقعہ ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم طاب ثراہ کے زمانے کا، کہ مرجع وقت زعیم حوزہ نے کہلایا آپ کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں حوزہ ویران ہو جائے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج سے میں دروازہ بند کر لیتا ہوں، کسی کو نہیں ٹوکوں گا۔ وہ باطن شناس تھے، جو لوگ ان کے پاس آتے تھے وہ متنبہ کر دیتے تھے، ذرا خیال رکھو تمہاری صورت بگڑتی جا رہی ہے، تم کچھ سے کچھ اور ہو چکے ہو۔ یہ جو انسان کے ملکات، انسان کی خواہشات، انسان کے گناہ، انسان کی اندرونی طلب، یہ انسان کی اندر کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ اب اگر کوئی عارف کہہ دے کہ تمہاری شکل و صورت تو قلب کی سی ہو چکی ہے، تو یہ توہین نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، ایک اظہار ہے، حقیقت کا اظہار۔ جب عرفاء مکتب اسلامی اس درجے پہ ہوتے ہیں تو اسے رسول کی اخلاقیات پر سوال نہ اٹھائیں، یہ مان لے کے آنے والا اپنی خواہشات کے سبب سے قلب بن چکا تھا۔ حضور نے کہا من لہذا القلب، لیکن یہ بھی ظاہر غیظ و غضب کا تقاضا تھا جو اظہار کر دیا۔ ہر مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام اٹھتے تھے، انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، فرماتے تھے بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ آواز دی کون ہے جانے کے لیے، پھر کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ۔ وہ چاہے پہلی مجلس دعوت اسلام ہو جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، جس کا تذکرہ اہل اسلام تو اہل اسلام، اہل ایمان تو اہل ایمان، ارے مغرب کے مورخوں نے بھی کیا ہے تو بہت لطف و لذت کے ساتھ کیا ہے، اور حضرت علی کی شجاعت کو داد دی ہے۔ ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ
مشہور کتاب، اس میں تھامس کارلائل نے بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور احترام و قدردانی و قدر شناسی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ وہ رسول کا اور اسلام کا اور قرآن کا جہاں باز جو پتلی پتلی ٹانگوں پر، چونکہ کم عمری تھی نا اس وقت ظاہری طور پر، ورنہ علی کی عمر کوئی بتا نہیں سکتا. یہ خیال رہے، روایت موجود ہے. سلمان کو ایک بار خیال ہو گیا تھا کہ یا علی میں اتنا بوڑھا ہوں، تو علی نے عمر یاد دلا دی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. امیر المومنین نے عمر یاد دلا دی، تو کوئی یوں نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال اس وقت ظاہری اعتبار سے اس زمان و مکان میں، اس تاریخی تسلسل میں، تو کارلائل نے بھی اس انداز سے کہا کہ وہ پتلی پتلی ٹانگوں والا نوجوان، نوخیز. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جنگ خندق میں بھی کیا عمر مبارک تھی، بار بار اٹھتے تھے. وہاں دعوت ذوالعشیرہ میں بھی بار بار اٹھتے تھے، یہاں بھی بار بار اٹھتے تھے. اب مورخین نے عموماً 3 بار کا تذکرہ کیا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ایک بار رسول نے کہا حضرت علی اٹھے، کہا بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ کہا حضرت علی اٹھے بیٹھ جاؤ. پھر تیسری بار کہا حضرت علی اٹھے بیٹھ جاؤ. جنگ خندق میں بھی یہی ہوا. اب اس عدد کا راز خدا جانے یا رسول جانے یا علی جانے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال تیسری بار اٹھے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا عمامہ سر پہ باندھا، اپنا عمامہ حضرت علی کے سر پہ باندھا، تلوار حمایت کی، دعا پڑھی، پروردگار کو گواہ کر کے کہا پروردگار میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا نفس ہے، میری جان ہے. میں حضرت کے الفاظ کا خلاصہ اور ترجمانی کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ اصل موضوع کو بھی براہ راست ایڈریس کرنا ضروری ہے. حضرت علی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب اس غیظ و غضب کے بعد، اس انتظار کے بعد حضرت علی کو کتنا غصہ ہوگا؟ رسول کو جب اتنا غصہ ہے، حضرت علی کو کتنا غصہ ہوگا؟ غصہ بوڑھے کو کم، جوان کو زیادہ آتا ہے. حالانکہ لفظ بوڑھا اور جوان بے ادبی ہے استعمال کرنا، یہ اپنے کو سمجھانے کے لیے. حضور بزرگ ہیں، بزرگوار ہیں، انہیں جب غصہ آ رہا ہے تو علی تو جوان ہیں، کتنا غصہ ہوگا. خیمے میں نیزہ چبھ ہو چکا ہے، بار بار مبارز طلبی کر چکا ہے، طعنے دے چکا ہے. اب آنے کے بعد کسی بھی مکالمے کے بغیر اگر حضرت علی فوراً حملہ کر کے اس کا سر قلم کر دیتے، تب بھی کوئی معترض اعتراض نہیں کر سکتا تھا. واضح ہے. لیکن یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. یہ اللہ کے ولی اور رسول اللہ کے جانشین ہیں. ان کی شان دوسرے جنگجوؤں کی سی نہیں ہے. علی شجاع تھے، جنگجو نہیں تھے. اور ہمارے یہاں علی شجاع تھے. تشریف لائے اور اس سے گفتگو شروع کی، مکالمہ شروع کیا. آپ حضرات کی سنی ہوئی باتیں، مگر میں صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ تو مقابلے میں آنے والے کی 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ضرور تسلیم کر لیتا ہے. کہاں صحیح سنا ہے. پہلے تو خیر وہ تعارف ہوا، تم کون ہو؟ اسے حیرت تھی کہ میں عامر ابن عبد ود. عمر بھی بہت ہو چکی تھی اور نہ جانے کتنی معرکہ آرائیاں اس نے کی تھی. کہا تم کون ہو بچے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہا ابو طالب کے بیٹے، میرے مقابلے پہ نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ. میرے تمہارے بابا کے ساتھ مراسم تھے. بہرحال
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ مگر میں تو چاہتا ہوں کہ تجھ سے مقابلہ کروں. اور فرمایا آپ نے اچھا کہا لیکن 3 باتیں عرض کروں گا، 3 باتیں پیش کروں گا تیرے سامنے. کہا کیا ہے؟ پہلی بات کیا کہی؟ اسلام لے آ. آپ غور فرما رہے ہیں؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو فرما رہے ہیں اسلام لے آ، اتنی گستاخیوں کے بعد میں اس کی ترجمانی کیسے کرتا ہوں معلوم ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں گویا امیر المومنین اعلان فرما رہے ہیں کہ تو پوری آمادگی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ قتل کرنے آیا ہے، لیکن میں میدان میں آیا ہوں تجھے دونوں جہان کی زندگی عطا کرنے کے لیے. اسلام لے آ کے معنی یہ ہے کہ تو اسلام لے آئے گا، اس دنیا میں میری تلوار سے بچے گا، اس دنیا میں اللہ کی نار سے بچے گا، دونوں جہان کی زندگی تجھے حاصل ہو جائے گی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو مارنے کے لیے آیا ہے، میں تجھے زندگی دے رہا ہوں. یہ ہے قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے، رسول قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور وصی مصطفیٰ وصی رسول اسلام زندگی تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے. خدا کی قسم کیسے بدگوہر اور بدقسمت ہوں گے وہ جو علی کی تیغ سے تہے تیغ ہوئے ہیں. کیسے سوچ نہیں سکتے آپ کیسے. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اسلام لے آؤں. کہا اچھا تو دوسری شرط مان لے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جنگ نہ کر، واپس چلا جا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں کیسے ترجمہ کرتا ہوں؟ ارے کم فہم، میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. نہیں لیتا کم سے کم ایک جہان کی زندگی لے لے. واپس چلا جا کے معنی یہ ہے کہ زندہ رہ. تو مارنے کے لیے آیا ہے، میں زندگی دے رہا ہوں. اب آپ سمجھے قرآن، رسول قرآن اور علی زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ و جدل اور مقاتلے کے لیے نہیں. غلط تصور ہے اور غلط تصویر ہے آپ کے آنکھوں میں اور ذہنوں میں اسلام کی اور قرآن کی. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. ارے عورتیں گھروں میں ہنسیں گی مجھ پر. دست ادب جوڑ کے میں کیا عرض کروں. وہ کافر تھا، مشرک تھا، مگر اسے اتنا معلوم تھا کہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو عورتیں ہنسیں گی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور دیگر بلند تر صلوات. عورتیں ہنسیں گی، بچے ہنسیں گے، گلی گلی میں فضیحت ہوگی. اچھا اب دیکھیے گا، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن علی درس دیتے جا رہے ہیں. کہا تیسری بات، اب اس جملے پہ میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب اس معلم اخلاق کا شاگرد ہے جس کا نام محمد ہے، اور خود وہ شان رکھتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے علی، سب سے بڑے معلم کائنات کا سب سے بڑا شاگرد. اس لیے اسے یہ ہنر آتا ہے کہ میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیا. جو جس لائق ہو، جو جس ہنر کا ہو. ایک کامل استاد کسے کہتے ہیں؟ جس میں جو ہنر ہو اس کو اسی ہنر میں کمال کے درجے تک پہنچا. تو بوڑھا ہو چکا ہے، تمام عمر نہ جانے کتنی معرکہ آرائیاں کی، کتنی جنگیں سر کی، مگر تجھے وار ایتھکس کا خیال نہیں ہے، یہ جنگی اخلاقیات تجھے نہیں معلوم. میں پیادہ ہوں، تو بھی پیادہ ہو جا. یہ کون سی جنگ ہے؟ تو سوار ہے اور میں پیادہ ہوں. یہ جنگ انصاف کی نہیں ہوگی.
کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں۔ کافر کو مسلمان تو نہ کر سکے مگر ایک اخلاقی نکتہ ضرور سکھا دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ معصوم کی کوئی بات بے اثر نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نہ بے سبب ہوتی ہے نہ بے اثر ہوتی ہے۔ معصوم کی کوئی بات نہ بے سبب ہوتی ہے نہ بے اثر ہوتی ہے۔ اثر ہوا، فوراً گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو پے کر دیا۔ اب مقابلے کی جنگ ہوئی۔ علی اب بھی، اسے کہتے ہیں شجاعت، علی اب بھی چاہتے تو ایک وار میں اس کا خاتمہ ہو جاتا، مگر آپ نے کئی واروں کی، کئی ضربوں کی، کئی ضربتوں کی کہ رد و بدل کی گنجائش رکھی۔ اس نے کئی وار کیے، آپ نے کئی وار رد کیے، یہاں تک کہ اس کا ایک وار آپ کے فرق اقدس پر لگا، زخمی ہوئے آپ، خون بہا، روایتوں میں موجود ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شجاعت علی کا اظہار ہے کہ میں اعجاز کی قوت سے نہیں لڑ رہا ہوں، میں معجزہ دکھا کے فنا نہیں کرنا چاہتا، میں انسانوں کے لیے درس دے رہا ہوں، جتنی طاقت بشری ہو اس کے مطابق مقابلہ کرو۔ اگر دشمن کا وار بھی سہنا پڑے تو خدا کی راہ میں وار سہو۔ جب صبر کے ساتھ خدا کی راہ میں ضرب سہو گے تو خدا کے کرم سے تمہاری شجاعت سے دشمن زیر بھی ہو جائے گا۔ محمد آل محمد صلوات۔ اب آپ نے آخری وار کیا، ایک وار ایسا کہ جو شمشیر حیدری کہلاتا ہے، ایک وار ایسا کہ جسے اب یہ جو مختلف تاریخوں میں وہ سب میں عرض کر رہا ہوں خلاصہ اس کا، ورنہ بعض کتابوں میں بالکل اسی طرح شاید لکھا ہوا ہو کہ بس ایک ہی ضرب میں وہ ختم ہو گیا، لیکن جو تفصیلی تاریخیں ہیں اس میں تو یہ سب موجود ہے۔ ایک ضربت لگی اسے، زمین پر آ گیا، آپ آگے بڑھے۔ دیکھیے 3 موقع میں عرض کر چکا ہوں، پہلے آپ نے زندگی دونوں جہان کی عطا کی، اس کے بعد ایک جہان کی زندگی، اس کے بعد اخلاق کی تعلیم۔ اللہ اکبر۔ ابھی جب تک یہ زندہ ہے یہ گنجائش ہے نا کہ گلا کٹنے سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو زندگی بچ جائے۔ معصوم کی کوشش قتل کرنے کی نہیں ہوتی، قرآن کی کوشش قتال نہیں ہے، آخری وقت تک پیغام حق جس طرح ممکن ہو پہنچاؤ۔ کبھی ڈائریکٹ میتھڈ میں تعلیم دی جاتی ہے، کبھی انڈائریکٹ میتھڈ میں۔ ارے خوف کرو خدا بھی ہے، خوف کرو خدا ہے، خدا کے لیے اس کا اقرار کرو۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ طریقہ ہے کہ اپنے دل میں جو عزت خدا کی ہے اس کا ایسا اظہار ہو کہ اسے یقین آ جائے کہ کوئی خدا ہے۔ توجہ ہے؟ نقطہ پہنچ رہا ہے ذہنوں تک؟ ایک یہ ہے کہ خدا ہے، وحی ہے، رسول ہے، میں رسول کی طرف سے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ شخص جو اپنی کفر کی، شرک کی ضد پر اڑا ہوا ہے، ضرب کھا چکا، زمین پر پڑا ہوا ہے، آگے بڑھے، قطع کرنا چاہتے ہیں سر کو، اس نے گستاخی کی، پلٹ آئے۔ یہی فرق ہے عام انسانوں میں اور معصوم میں۔ کوئی دوسرا ہوتا اسی وقت ذبح کر دیتا، لیکن امیر المومنین ہیں، واپس آ گئے۔ کیوں واپس آ گئے؟ ایک اور موقع دیا ہے زندگی کا۔ نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات۔
ایک اور موقع دیا ہے زندگی کا، ایک اور موقع دیا ہے سوچنے کا، ایک اور موقع دیا ہے ایمان لانے کا۔ خدا کی قسم اگر اس وقت بھی وہ کہتا تم جس خدا کو مان کر اپنے نفس پر اتنا ضبط رکھتے ہو، میں اب اس خدا کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا امیر المومنین نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ اس کو داعشیوں کی طرح پھر بھی ذبح کر دیتے؟ غور فرما رہے ہیں؟ کیا پھر بھی داعشیوں کی طرح ذبح کر دیتے؟ آخری وقت جنگ و جہاد کے باوجود، گستاخی کے باوجود، یہ ضبط نفس کا اظہار نہیں تھا، صرف ضبط نفس کا اظہار بھی تھا، زندگی دینے کا موقع بھی تھا، ایمان لانے کا موقع بھی تھا۔ اس لیے جب اس نے پوچھا تو کیا کہا؟ تم مجھ جیسے پہلوان پر قابو پانے کے بعد پھر قتل کرنے سے گریزاں ہو گئے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ تو نے گستاخی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، اور چونکہ میں اس خدا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ درس توحید قرآن ہے جو زبان قرآن ناطق سے میدان خندق میں محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ یہ ہے درس توحید، یہ ہے درس قرآن، یہ ہے درس دین۔ اب ایک جملے سے گریز کرتا ہوں اصل درپیش مسائل کی طرف۔ آپ نے دیکھا میں نے آغاز کلام میں کیا کہا تھا؟ آج قرآن زندگی تقسیم کرتا ہے، رسول قرآن رسول حیات ہے، اور جانشین رسول جو برحق ہوگا اس کی شان بھی یہی ہوگی، اسے اپنا سر کٹانے میں زیادہ دلچسپی ہوگی، سر کاٹنے میں نہیں۔ یہ علی نے خندق میں بھی سکھایا، یہ حسین نے کربلا میں بھی سکھایا۔ ابھی ضبط رکھیے گا، ابھی ضبط رکھیے گا۔ میں تو ہر جملے پہ ربط دینا چاہتا ہوں سرکار سید الشہداء کے تذکرے سے، مگر چونکہ مجھے معلوم ہے ایام عزا ہیں، آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، خود میں بے قابو ہو جاتا ہوں، پھر آنسو تھمتے نہیں ہیں، اس لیے بہت ضبط سے کام لیتا ہوں۔ ورنہ قرآن اور حسین ایسا موضوع ہے جس پہ مسلسل گفتگو ہو، آنکھوں سے آنسو برستے رہیں اور دل پر انوار باری کی بارش ہوتی رہے۔ یہ ایسا موضوع ہے، ضبط سے کام لیں، بس ضبط سے کام لیں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ ایک شور ہے، ایک غوغا ہے، ایک دنیا میں ایک فتنہ کھڑا کیا گیا ہے، قرآن مجید سے وہ تمام آیتیں نکال دی جائیں جس میں قتال کا تذکرہ ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ صہیونیت کی ایک تاریخ ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ صہیونیت کی خدمت کر رہے ہیں، صہیونیت کے بندے بے دام ہیں۔ اور اب مجھے یہاں پہ ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، دیکھیے کتے کا لفظ جب زبان مبارک رسالت پہ بھی آ سکتا ہے تو مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ ایسے لوگوں کو وہ پرانی مسل یاد رکھنی چاہیے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ آپ اس لہجے کے عادی نہیں ہیں مجھ سے سننے کے، لیکن کبھی کبھی یہ زبان میں ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے نا، یہ بھی محاورہ بے ضرورت تو نہیں رکھا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ بیچارے نہ ایسے لوگ نہ قبرستان کے رہتے ہیں نہ شمشان گھاٹ کے۔ نہ ادھر کے رہ جاتے ہیں نہ ادھر کے، بس ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے جہنم۔ کتنا مظلوم ہے جہنم جس میں ایسے لوگ جائیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے۔
تو بہرحال ایک فتنہ ہے. قرآن مجید سے جہاد کی آیتیں نکال دیجئے، قرآن مجید سے قتال کی آیتیں نکال دیجئے، قرآن مجید سے 26 آیتیں نکال دیجئے. دیکھیے میں آپ حضرات بہرحال واقف ہیں، میں کبھی ممبر سے لطیفہ گوئی نہیں کرتا، حالانکہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خطابت کا حسن یہ ہے کہ اس میں ظرافت بھی شامل ہو. سنجیدہ موضوع لے کے آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں تو ذہنوں پہ بوجھ ہوتا ہے، تو لوگ بیچ بیچ میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لوگ ہنس پڑیں تاکہ ذہن تر و تازہ ہو جائے اور پھر آپ کی باتیں قبول کریں. بہرحال بہت بہت معافی کے ساتھ میں یہ لطیفہ سنا رہا ہوں آج مجبوراً. آج طبیعت میں اب آ گئی ایک کیفیت، تو کیا کروں. مجھے ایک صاحب نے عبرت کے لیے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ کوئی مسافر جا رہا تھا اور ایک کنواں تھا، اور کنویں کی جگت پر ایک شخص بیٹھا ہوا بس رٹ لگائے ہوئے تھا 26 26 26 26. ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بے سمجھے مقابلے پہ بھی نہ آئیے گا، بے سمجھے جواب دینا، بے سمجھے مناظرہ کرنا، بے سمجھے مباہلہ کرنا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب نہ دینا ہی مکمل جواب ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو جواب دے دیجئے تو اہمیت ہو جاتی ہے ان کی. تو جناب والا وہ 26 26 کی رٹ لگائے ہوئے تھا. وہ بیچارے نادان جو واقف نہیں تھے کیفیت سے، وہ گزرے وہاں سے. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں 26 26 26 کہہ رہے ہو. کہا کہ اس نے ان کی طرف دیکھا، وہ تھا مجنون. اس نے انہیں دیکھا اور پکڑ کے اسے کنویں میں ڈال کے کہا 27 27 27. اب 27 کی رٹ لگ گئی. یہ ادھورا، یہ لطیفہ تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن اس 27 اور 26 بکنے والے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی آ کے اسے بھی کنویں میں ڈال کے 28 بھی کہہ سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس کی گنتی تو 26 تک ختم ہو گئی تھی، لیکن کوئی 28 اور 30 تک بھی گنتی پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 26 کی رٹ لگی ہوئی ہے. 26 آیتیں قرآن سے نکال دی جائیں. یہ یہاں کی آواز نہیں ہے، لوکل آواز نہیں ہے، یہ ایکو ہے، یہ صدائے بازگشت ہے، یہ کہیں اور سے چل رہی ہے. کئی ملکوں میں زور دیا گیا قرآن کی یہ آیتیں نصاب سے نکال دیجئے، بچوں کو نہ پڑھائیے، نیا قرآن بنا دیجئے. قرآن کا محافظ تو خدا ہے. پوری دنیا مل کے چاہے کہ نیا قرآن تخلیق کر لے، اپنی عمریں ضائع کریں گے لوگ، اپنی محنتیں ضائع کریں گے، قرآن اپنی جگہ پوری تابانی کے ساتھ باقی رہے گا. یہ سورج، یہ چراغ، یہ بجھ جائے گا، مگر قرآن مجید کا ہمیشہ ہمیشہ چراغ روشن رہے گا. تو اب میں بس ایک جملے میں جواب عرض کر دوں، ورنہ ایک ایک آیت پر بیٹھ کر گفتگو تو 10 دن کی تقریر تو کافی نہیں ہے. اور میں نے چاہا تھا کہ اس 10 دنوں میں 9 دنوں میں کلیات مطالب عرض کر دیں. جزیات پہ ہمارے علماء اعلام بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ قرآن کتاب حکمت بھی ہے، قرآن کتاب حیات بھی ہے، قرآن کتاب قانون بھی ہے. اب کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیے، قانون کا مجموعہ، دستور اور قانون دونوں، جہاں ایک طرف عوام الناس کے لیے، عام انسانوں کے لیے، شہریوں کے لیے رحمت و رافت کے قانون ہوتے ہیں، امن اور سکون کے قانون ہوتے ہیں، عوام کی سہولتیں پیش نظر ہوتی ہیں قانون میں، وہیں مجرموں کے لیے سخت قانون بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہیں
ملک کے غداروں کے لیے اور بھی سخت قانون ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب کوئی کھڑا ہو جائے سپریم کورٹ میں جا کے رٹ داخل کرے کہ دستور ہند سے اور قانون ہند سے یہ جو کچھ قانون کا مجموعہ ہے، اس میں سے یہ جو غداروں کے خلاف قوانین سخت سے سخت ہیں نا، کہ انہیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، انہیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے، انہیں قید میں بھی رکھا جا سکتا ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، انہیں اس طرح ٹریٹ کرو کہ ان کو ذلت کا احساس ہو، رسوائی کا احساس ہو، یہ سب قانون ختم کر دیجئے، چونکہ اخلاقیات کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ ممکن ہے سپریم کورٹ یہ اپیل تسلیم کر لے گا؟ کہے گا عام انسانوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو مجرم ہے اسے جرم کی سزا دی جائے گی، قانون کا تقاضا ہے۔ جو غدار ہے اس پر غداری کے الزام کے عائد ہو جانے کے بعد یا ثابت ہو جانے کے بعد اسے وہ سزا دی جائے گی کہ وہ اپنی ذلت محسوس کرے۔ توجہ ہے؟ غور فرمائیں آپ۔ تو یہ ایک کامل و شامل پورے ایک لیگل سسٹم کا حصہ ہے کہ جہاں عام، بے خطا، بے قصور، مہذب، پرامن عوام کے لیے اچھے قوانین ہوں، وہیں مجرموں کے لیے اور غداروں کے لیے سخت سے سخت قانون ہوں۔ قرآن مجید بھی چونکہ کتاب رحمت ہے، کتاب حکمت ہے، کتاب نور ہے، لیکن کتاب قانون بھی ہے، اس لیے اس میں رحمت کے تقاضے بھی ہیں اور مجرموں اور غداروں کے لیے سخت سے سخت سزائیں بھی ہیں۔ سزائیں رہیں گی، ایک حرف قرآن کا حذف نہیں کیا جا سکتا، ایک لائن قرآن مجید کی ڈیلیٹ نہیں کی جا سکتی، کم نہیں کیا جا سکتا، سب زندگی کا تقاضا ہے۔ سخت سے سخت سزائیں جو مجرموں کے لیے ہیں، دراصل وہ راحت کا سر و سامان ہے پرامن لوگوں کے لیے۔ اور ہمارے چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، قاتلوں کے لیے، پیشہ ور قاتلوں کے لیے، فساد برپا کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت قانون جتنا آئے گا عام انسان کو راحت ملے گی۔ غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے قرآن مجید میں قصاص کے لیے بھی جو آیت آئی اس میں کیا لہجہ ہے؟ اس میں لہجہ یہی ہے کہ یہ قصاص تمہارے لیے حیات ہے، یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور فرمانے آپ اب ایک یہ جو فہرست انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اس میں سورہ مبارکہ بقرہ ہی سے شروع کر دیں اگر گفتگو، تو ایک آیت صرف اگر سمجھ لیجئے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہوں موضوع سے متعلق، اعجاز قرآن۔ اعجاز قرآن، ایک اعجاز قرآن، ایک شان اعجاز یہ بھی ہے، خدا کی قسم ایک شان اعجازی، یہ پورا قرآن کلام الہی ہے، لیکن اس کی کسی ایک آیت کو بھی صدق دل سے قبول کرو گے تو پورا قرآن روشن ہو جائے گا، خدا کی قسم یہ شان اعجاز ہے، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ ایک آیت بھی، کہیں سے کوئی آیت، ایک آیت بھی اللہ کی آیت سمجھ کر دل سے قبول کرو گے پورا قرآن روشن ہو جائے گا۔ دل سے قبول کرنا شرط ہے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سچائی اور صداقت کے ساتھ، پورے جذبے اور پورے وجود کے ساتھ۔ کہیں سے کوئی ایک آیت، اب یہ ایک آیت تسلیم عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 190 شمار میں آتی ہے یہ آیت، اور اس کے بعد ہے 191 جو اس فہرست میں شامل ہے۔ یہ قتال کا حکم ہے، خدا کی قسم یہ اس باب کی جامع ترین آیت سمجھیے اسے آپ۔ اور کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو بہت مربوط رہے ذہن میں۔ کل میں نے کیا عرض کیا تھا؟ قرآن مجید نے زندگی اور دو جہان کے، عالمین کے، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل، ایک ایک مسئلہ، جزئی، فرعی، ایک ایک مسئلہ حل کیا ہے اساس توحید پر،
حل کیا ہے محور توحید پر، حل کیا ہے توحید کی روشنی میں۔ یہ تو عام عقل کہتی ہے کوئی آپ پر قاتلانہ حملہ کرے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اسے بھی قتل کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دنیا کے ہر ملک کے ہر قانون میں ہے۔ وہی اسلحہ لے کر آپ پر حملہ آور ہو گیا اور آپ نے اپنے کو بچانے کے لیے اسے مار دیا، تو یہاں اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اور پھر آپ نے اس کو اپنے کو بچاتے ہوئے مار ڈالا، آپ کو سزا ہوگی؟ دنیا کی کوئی عدالت آپ کو سزا نہیں دے سکتی، چونکہ البادی اظلم، ابتدا کس نے کی تھی؟ اس نے۔ حملہ کس نے کیا تھا؟ اس نے۔ قرآن مجید اگر یہ کہتا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، تب بھی بات عقل و منطق اور فطرت کے مطابق ہوتی، کسی اعتراض کی گنجائش نہ تھی، مگر قرآن نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان سے تم قتل کرو بخاطر خدا، یعنی تمہارا نفس شامل نہ ہو، تمہارا نفس شامل نہ ہو، تم اپنے ذاتی کینے اور بغض یا اپنے ذاتی غم و غصے کے تحت اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو قتل کرو گے، یہ معاملہ تم تک رہ جائے گا۔ اگر تم اپنے نفس کو بیچ سے ہٹا دو، قانون الہی کو مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے تو اب تم اسے مار سکتے ہو، تو اب یہ تمہارا عمل ثواب کا مستحق ہو جائے گا اور تمہارا یہ عمل عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور وہ علی کا عمل۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ واضح ہے، روشن ہے مضمون۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ اور پھر بات یہی نہیں ختم ہوئی، پہلے تو خدا نے اپنی ذات کو درمیان میں ڈال دیا، اس کے بعد کہا وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو زیادتی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک بڑا سا کلیہ بیان کر دیا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کبھی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر اس ایک آیت کا یہ مضمون روشن ہو جائے تو یہ 26 آیتوں میں سے نہ جانے کتنی آیتوں کا مضمون خود بخود حل ہو جائے گا۔ یہ مختصر جواب ہے جو ایک مجلس میں نے عرض کر دیا، اور یہ میرا وعدہ رہا کہ انشاءاللہ مجالس سے ہٹ کر مستقل طور پر ان آیات پر دروس عاشور کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد کوئی ایک حرف قرآن سے کم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی حرف کسی کا اس میں داخل کیا ہوا ہے۔ کسی میں اتنی صلاحیت بھی تو ہو۔ دیکھیے، اہل سخن جانتے ہیں کہ بہت سا کام ایسا ہوا ہے عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ فارسی میں شاہنامہ ہے فردوسی کا، بہت سے لوگوں نے بعد میں شعر کہہ کے اس میں داخل کر دیے۔ بعد میں جو نقادان سخن آئے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو شعر فردوسی کا ہے، یہ فردوسی کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ فردوسی کا لب و لہجہ الگ ہے، اس کا آہنگ الگ ہے، اس کی شان الگ ہے، یہ کس کا اس میں درمیان میں آ گیا؟ اردو میں بھی اس کی مثالیں ہیں، عربی میں بھی مثالیں ہیں۔ اب مثالیں دوں تو بالکل
بحث چھڑ جائے گی۔ اللہ کا کلام جو شان اعجاز کے ساتھ نازل ہوا ہو، اس میں کسی کی مجال ہے کہ ایک جملہ اپنی طرف سے رکھ دے اور وہ جملہ اس میں ایسا گھل مل جائے کہ 1400 برس گزر گئے اور کسی کو احساس نہ ہوا؟ عیسائی ادیب کتنے ہیں موجود جو قرآن مجید کی اعجاز کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آئیے، عیسائی ہیں لبنان کے عیسائی ادیب، ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے، جو کہتے ہیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے مدیون ہیں ہم، قرآن مجید کی شان اعجاز پر گواہی دیتے ہیں۔ اور مسلمان تو دیتے ہی ہیں سب کے سب۔ اور فرما رہے ہیں آپ، قرآن مجید میں نہ کوئی آیت بڑھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی آیت گھٹائی جا سکتی ہے۔ جو آیت ہے وہ آیت رحمت ہے، چاہے اس میں قتال کا حکم کیوں نہ ہو۔ جو آیت بھی ہے وہ آیت رحمت ہے، چاہے اس میں قتال ہی کا حکم کیوں نہ ہو، مگر اس کے معنی اور اس کی معنویت کو بیان وہی کر سکتا ہے جو مکتب اہل بیت میں پروان چڑھا ہو۔ بس آج دامن گفتگو یہیں سمیٹتا ہوں۔ قرآن نے قتال کا حکم دیا ہے فی سبیل اللہ، لیکن بعد میں بھی کہہ دیا اعتداء نہ کرنا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ نے دیکھی، رسول اسلام کی سیرت آپ نے دیکھی، کربلا میں حسین کی سیرت دیکھ لیجئے۔ بھرپور موقع ہے کہ عباس کو جنگ کی اجازت دی جائے، مگر یہ عباس ہیں جنہیں آخر تک جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا حضرت ابو الفضل العباس کی غم انگیز المناک شہادت ہے۔ علمدار حسینی عباس، علمدار اسلام عباس، علم بردار قرآن عباس۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت ابو الفضل العباس، فضائل کا پیکر عباس، انسانی قدروں کی مکمل تمثال عباس، شجاعت میں، صبر میں، علم میں، معرفت میں وہ شان ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام داد دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، امام زین العابدین تذکرے کرتے ہیں۔ روز عاشور علم ان کے ہاتھ میں تھا، اور اب بالکل وقت نہیں رہ گیا کہ میں مصائب گزارش کر سکوں۔ کیسے اس عظیم شجاع کی شہادت آپ کے سامنے بیان کروں؟ کیسے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت صبر آزما مرحلہ ہے۔ بس یہ عرض کر لینے دیجئے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، انہوں نے ایک مرتبہ، اور اس درس میں یہ فقیر موجود تھا قم میں، منبر سے فرمایا کہ ایک ذکر ایسا ہے کہ جس ذکر کے کرنے سے انسان واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ وہاں میرے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، ہم تینوں وہاں سے اٹھے عزم لے کر، اور ہم آغا کی خدمت میں ان کے گھر پہ حاضر ہوئے۔ آغا وہ ذکر بتا دیں۔ آغا نے وہ ذکر نہیں تعلیم فرمایا۔ ہم لوگ ڈھونڈتے رہے آیت اللہ کشمیری، آیت اللہ حسن زادہ آمولی، نہ جانے کس کس کے دروں پہ جب ہسائی کی۔ بہرحال ہمارے ایک ساتھی کو ذکر مل گیا، اس نے ذکر شروع کیا، اور کچھ دنوں کے بعد درس میں آنا چھوڑ دیا۔ اجرکم علی اللہ۔
میں خود اس ساتھی کے گھر گیا، ان کی بیوی نے کہا اب وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرا نام بتائیے، میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ کہا ہاں میں پہچانتی ہوں آپ کا نام، دروازے ہی سے کہا میں پہچانتی ہوں آپ کا نام، مگر میں اجازت نہیں دے سکتی، وہ اجازت نہیں دیتے۔ میں نے بہت منت سماجت کی، وہ اندر گئیں اور واپس آئیں، ان کا تشریف لائیے۔ میں گیا تو میں نے دیکھا عجیب کیفیت ہے، حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، وہ شخص جس کے سر کے بال سیاہ تھے اس میں اکثر بال سفید ہو چکے تھے، یہ داڑھی کے بال ان کے بالکل سیاہ تھے، لیکن جب میں چند مہینوں کے بعد گیا تو کافی سفید ہو چکے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی کیا دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ قوم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہا ہوں؟ دیر تک خاموش رہے، پھر جب بولنا چاہتے تھے تو زور سے گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے، گریہ غالب ہو جاتا۔ میں نے دونوں شانے پکڑے، میں نے کہا کیا بات ہے، کچھ بتائیں گے؟ کچھ دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کہا آقا نے یہ کہا تھا نا کہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر آقا حسین کی شہادت نہیں دیکھ سکتے، مگر میں نے جب ذکر کیا تو میں تمہیں بتاؤں تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو، ارے بس عباس کی رخصت بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اجرکم علی اللہ۔ کس طرح اہل حرم نے یادگار علی حضرت ابو الفضل العباس کو خیمے سے رخصت کیا ہے، اور کس طرح آقا حسین نے رخصت کیا ہے۔ روز عاشوراء حضرت امام حسین نے 12 علم سجے تھے، چھوٹے چھوٹے علم، اور 2 بڑے علم سجے تھے، ایک علم عباس کے ہاتھ میں اور دوسرا علم خیمے کے سامنے نصب کر دیا تھا زمین پر، جس کے پھرہرے کے سائے میں خود تشریف فرما رہتے تھے، صبح عاشور سے لے کر اور عصر عاشور تک گھوڑے پر وہیں مسلسل تشریف فرما رہتے تھے، جس کو رخصت کرنا ہوتا تھا وہیں سے رخصت کرتے تھے۔ جب جاتے تھے میدان میں لاشا لے کے آتے تھے، خیمہ گاہ میں رکھتے تھے، پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ کے سر پہ ایک علم ہے، زیر علم آپ ہیں، اور ایک علم حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے۔ جب حضرت عباس گئے ہیں میدان میں تو آقا حسین کی کیفیت یہ تھی کہ بار بار رکاب پر زور دے کر اٹھتے تھے، اور جیسے کچھ دیکھ رہے ہوں، اور چہرے پر گھبراہٹ کے، چہرے پر اضطراب کے آثار نمایاں ہوتے تھے، غم کے آثار نمایاں ہوتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔ درمیان میں خیمہ گاہ سے فضا آئیں اور انہیں پوچھا آقا یہ کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں؟ جناب زینب علیہ مقام نے سوال کیا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا میں دیکھتا ہوں، میدان کربلا میں نشیب و فراز ہے نا، جب تک عباس کا علم نظر آتا ہے مجھے اطمینان رہتا ہے، جب عباس کا علم نظر نہیں آتا تو میرے دل میں غم کی لہر اٹھتی ہے، میں اٹھ کے دیکھتا ہوں، جب علم نظر آ جاتا ہے تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ عزیزو، آقا حسین اس کیفیت میں تھے، ایک مرتبہ آواز آئی آقا آپ پر آخری سلام۔ میں نے بیان کو مختصر کر دیا، میں نے۔ آقا نے کمر پہ ہاتھ رکھا، میرے بھیا تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی۔ آقا حسین، اب زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکوں گا، شہادت نہیں عرض کر، صرف ایک انداز، ہائے عباس کی جلالت، ہائے حسین کی مظلومیت۔ منظر دیکھنے والوں نے جو نقل کیا وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے آقا حسین گئے، لاش عباس تک گئے،
ہاں چند منٹ اور صرف ہو جائیں گے، مگر یہ اشارہ کرتا چلوں براہ راست نہیں جا سکے، گھوڑے پر آگے بڑھے، گھوڑا چلتے چلتے رکا، آقا حسین نے کہا میرے راہوار میرا ساتھ دے دے۔ راہوار نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا حسین نے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، نیچے دیکھا عباس کا کٹا ہوا ہاتھ۔ گھوڑے سے اترے، ہاتھ اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، میرے عباس ہائے تمہارے شان قلم کر دیے گئے۔ کچھ دور آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ اٹھایا، پھر آگے بڑھے، آقا تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو عبداللہ الحسین میرے اس آقا تک پہنچ گئے جو خود کو حسین کا غلام کہتا تھا، کبھی بھائی نہیں کہا، غلام کہا۔ سرہانے پہنچے، عجیب کلمات سنے، چونکہ جناب عباس کی آنکھیں بند تھیں، ایک آنکھ میں لہو تھا، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا۔ سنا کہ کون آ رہا ہے، اگر تو میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو ذرا ٹھہر جا، میں نے اپنے آقا کو آواز دی ہے، ممکن نہیں ہے کہ حسین نہ آئے۔ آقا تڑپ گئے، گھوڑے سے اترے، میری جان عباس، میرے بھائی عباس، میرے بازوؤں کی طاقت عباس، میں آ گیا ہوں۔ آقا حسین میں اور حضرت عباس میں گفتگویں ہوئیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس وصیت کی ترجمانیاں سنتے رہتے ہیں، ذاکرین، مرثیہ نگار حضرات، نوحہ نگار حضرات بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں بس ایک منظر جو آنکھوں سے دیکھنے والوں نے بیان کیا، عباس نے ایک وصیت آخری ایسی کر دی کہ حسین مجبور ہو گئے، کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ آقا حسین اب کیا لائیں؟ وہ علم جو عباس کے لہو سے تر تھا، اسے ایسے اٹھایا جیسے عباس کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور اسے لے کر جب در خیمہ پہ پہنچے تو وہ علم جو نصب تھا، اپنے ہاتھوں سے وہ علم اٹھایا اور اس علم کو سرنگوں کر دیا، اس علم کے پھریرے میں اس علم کو لپیٹا جس میں لہو تھا عباس کا، اور واہ عباسا واہ علیہ کہتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد زینب نے کہا ہائے میرے بھائی عباس، اب یقین آ گیا زینب کے بازوؤں میں رسن بن جائے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں اپنی جانوں کو قرآن اور اہل بیت پر نثار کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنے کلام قرآن مجید کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ پروردگار جو لوگ اس کتاب رحمت کے مضمون و محتوا سے محروم ہیں، ان کی توفیق عطا فرما انہیں کہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ پروردگار معبود اس ملت اسلامیہ کو امت قرآن بنا دے۔ پروردگار عالم انسانیت بے چین ہے، پروردگار عالم انسانیت میں اپنی رحمت کا افاضہ فرما۔ پروردگار معبود علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، مراجع کرام کا سایہ برقرار رہے، جو مرجعیات حقہ ہیں پروردگار انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی حضرت ولی فقیہ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کا علم
اس دنیا پر سایہ فگن فرما. ماتم حسین.